अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आफ़ताब फांबड़ा और आप देख रहे हैं फांबड़ा टीवी। आज मैं पाकिस्तान के अवाम के मसाइल जो हैं, बड़े अहम मसाइल जो हैं और पाकिस्तान की जो हालत है उसके ऊपर बात करूंगा। आपसे मेरी ये गुजारिश है कि मेरी ये वीडियो आखिर तक देखें। ये बड़ी गौर तलब वीडियो है। पाकिस्तान इस वक्त अपने इंतहाई नाजुक तरीन दौर से गुज़र रहा है और बेशुमार मसाइल में फंसा हुआ है, और ऐसा महसूस होता है जैसे रियासत को यरगमाल बना लिया गया है। रियासत रियासत नहीं बल्कि माफियाज का गढ़ है। यहाँ पर बेशुमार माफियाज जो है वो काम कर रहे हैं। मैं आपको गिनवाऊँ, यहाँ पर ज़मीनों पर कब्ज़े का माफिया है, यहाँ पर दहशत गर्दी करने का और करवाने का माफिया है, बिजली चोरी का माफिया है, वो बिजली चोरी करवाते हैं और पैसे कमाते हैं। पैसे सरकारी ख़जाने की बजाय उनकी जेबों में जा रहे हैं। गैस चोरी का माफिया यहाँ पे काम कर रहा है, वो मिलों को गैस चोरी करवाते हैं और ख़जाने में इंतहाई मामूली रकम जाती है, बाकी रकम जो मिलों वाले हैं वो खा जाते हैं और वो माफिया जो उनको चोरी करवाता है वो खा जाता है। फिर पाकिस्तान में यूनियंस जो हैं उनका बड़ा अहम रोल है। खा ये मज़दूरों की यूनियन हो या कोई और यूनियन हो, ऑफिसर्स की यूनियन हो, ब्यूरोक्रेसी की यूनियन हो, कोई भी यूनियन हो, ये तमाम यूनियंस माफियाज की शक्ल में मौजूद हैं और रियासत को डिक्टेट कराती हैं, रियासत को ब्लैकमेल करती हैं। अब ये यूनियंस का मकसद तो ये था कि ये वहाँ के मसाइल और मुतालबात हुकूमत के सामने रखें। ये वो मुतालबात हुकूमत के सामने रखने की बजाय एक माफिया की शक्ल में मौजूद हैं और अपने ज़ाती एजेंडे जो है उनको परवान चढ़ाते हैं। इसी तरह प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ये भी एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। प्राइवेट स्कूल और कॉलेज चूँकि आवाम से बेपनाह पैसा वसूल करते हैं फ़ीसों की शक्ल में, और फ़ीसें इतनी हैं कि बच्चों का पढ़ाना वालिदैन के लिए इंतहाई मुश्किल हो गया है। बच्चे तालीम कैसे हासिल करें? मेरा ख़्याल है कि शायद हमारी हुकूमतों की ये कोशिश है कि तालीम आम ना हो, क्योंकि तालीम आम होगी, बच्चे पढ़ के, नौजवान पढ़ के मैदान अमल में आएंगे तो उनकी सोच होगी, वो एक सोच के हामिल होंगे, उनको अपने अच्छे और बुरे का पता होगा, उन्हें मुआशरे की अच्छाई और बुराई का पता होगा, उन्हें ये पता होगा कि मुल्क को कैसे तरक्की के ज़ीने पर पहुंचाना है। ये सारी बातें ये हुकूमतें या ये सियासी पार्टियां जो हैं ये कतन ये नहीं चाहती कि अवाम पढ़ के मैदान अमल में आए। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान में जॉबलेसनेस है। जितने बच्चे पढ़ के मैदान अमल में आएंगे उनको जॉब चाहिए होगी, जॉब नहीं मिलेगी। तीसरे नंबर पे सिंध की एक मखसूस सूरत हाल है। सिंध का वडेरा जागीरदार कतन ये नहीं चाहता कि वहाँ पे सियासी अवेकनिंग हो, लोगों में सियासी शऊर आए, लोग पढ़ें। अगर लोग पढ़ेंगे तो लोग एक ख़ास ज़हन रखेंगे और फिर उनको वहाँ उनके खेतों में काम करने के लिए अनपढ़ जाहिल मज़दूर नहीं मिलेगा। इसलिए सिंध में ये ख़ुसूसी तौर पे कोशिश की जाती है कि तालीम आम ना हो। ये वो भी एक माफिया है, जागीरदारों का एक माफिया है, सरमायादारों का एक माफिया है, मुल्क के अंदर वडेरों का एक माफिया है।
یہ سارے مافیاز بھتہ خوری کا ایک مافیا ہے. وہ پرچی دیتے ہیں اور بھتے وصول کرتے ہیں. یہ بھی ایک مافیا ہے. بیوروکریسی کی اپنی ایک یونین ہے, تنظیم ہے, وہ بھی ایک مافیا ہے. وہ حکومت کو ان کی سوچ کے مطابق نہیں چلنے دیتی. وہ بھی اپنے عزائم لے کے سامنے آتے ہیں. وہ کوئی کسی پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بیوروکریٹ, کوئی کسی پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور جو جہاں جہاں جڑے ہوئے ہیں جن کے ساتھ, وہ جب اقتدار میں پارٹی آتی ہے تو وہ اپنے مخصوص ان لوگوں کو, بیوروکریسی کے لوگوں کو لے کے آتی ہے جو اس سیاسی پارٹی کے ایجنڈے کو پورا کرتے ہیں. آٹا اور چینی یہ بلیک میل کرنے والا مافیا ہے, بلکہ اور بہت ساری اجناس جو ہے ان کو بلیک میل کرنے والا مافیا بھی موجود ہے, جو ان کی قیمتوں کو بڑھاتا ہے, عوام کی جیبوں سے ایک ایک پیسہ نکالتا ہے, اور عوام مفلوق الحال ہو جاتے ہیں, اور یہ وہ دولت اٹھا کے اپنے خزانوں میں لے جاتے ہیں. پھر چھوٹے چھوٹے اور مافیاز ہیں. پارکنگ کی پرچی کا مافیا بھی موجود ہے, رکشوں کی یونین کا مافیا موجود ہے, کمیشن لینے والا مافیا موجود ہے, جو بغیر کمیشن کے کام نہیں کرتے, اور لوگوں کے ذہن میں یہ بات پکی ہو گئی ہے کہ یار پیسے دیں گے تو کام ہوگا. اس کے علاوہ سب سے خطرناک مافیا نشہ آور چیزیں سپلائی کرنے والا مافیا ہے, جو قوم کو تباہ کر رہا ہے, قوم کو برباد کر رہا ہے, قوم کی نوجوان نسل کو برباد کر رہا ہے. وہ مافیا جو ہے. اور پھر اگر دیکھتے ہیں تو سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بھی ایک مافیا کی شکل اختیار کر گئی ہیں. صورتحال یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنی کرپشن, وہ لمیٹڈ کمپنیاں ہیں جو اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے بنائی گئی ہیں. یعنی اگر ٹی وی کے اوپر پروگرام دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ پاکستان میں عوام کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. عوام بالکل پرسکون ہے اور بالکل چین سے رہ رہے ہیں, دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں. مسئلہ صرف اور صرف کرپٹ مافیا کو بچانا ہے, کرپٹ لیڈرشپ کو بچانا ہے. یہ مسائل ہیں. یعنی عوام اس میں ایگزسٹ ہی نہیں کر رہے. یہ ٹی وی کے پروگرام آ رہے ہیں, حالانکہ ٹی وی کے اوپر ان کو چاہیے, اینکرز کو چاہیے, ٹی وی والوں کی پالیسی چاہیے کہ وہ عوام کے مسائل کو سامنے لے کے آئیں جن کو حل کرنے کے لیے یہ حکومتیں بنائی جاتی ہیں اور یہ حکومتیں کام کرتی ہیں. وہ ان حکومتوں کی کرپشن کو بچانے کے لیے. پھر پارٹیوں کے کارکن جو ہیں ان کے ذہن واش کر دیے گئے ہیں, اور وہ کرپشن کو نہیں دیکھتے, بلکہ وہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی لیڈرشپ کی کرپشن کو کیسے بچانا ہے. وہ گلیوں میں دفاع کرتے ہیں, میڈیا میں دفاع کرتے ہیں, اور یہ ایک مافیا کا یہاں پہ راج ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر ان کرپٹ مافیاز کو نہ بچایا گیا تو پاکستان ڈوب جائے گا. یعنی پاکستان جو ہے وہ ان مافیاز کا مرہون منت ہے. ٹی وی پہ یہ بتایا جاتا ہے. کیا عوام, جو 24 کروڑ عوام پاکستان کے ہیں, وہ اس کے مالک نہیں ہیں؟ ہم کیوں نہیں ان کے پاس جاتے؟ ہم کیوں نہیں ان کے پاس مدد کے لیے جاتے؟ اور مدد کا ایک ہی ذریعہ ہے, ہم ان کے پاس جنرل الیکشنز کے لیے جائیں, ان کی رائے لیں مسائل کے اوپر کہ وہ کیا کہتے ہیں. عوام کی رائے کبھی غلط نہیں ہوتی.
وہ جب بھی بولتے ہیں صحیح بولتے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ وہ عوام ہیں جنہوں نے 1947 میں اپنے ووٹ کے ذریعے اس ملک کو بنایا. آج بھی وہ عوام اپنے ملک کو بنانے کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں. وہ اپنا خون پسینہ دے رہے ہیں اور اس چکی میں پس کے بھی پاکستان کے مسائل کے حل نکالتے ہیں. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ پاکستان کے جو سیاسی پارٹیوں کے رہنما ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں. الیکشن کے لیے جائے پاکستان میں فوری طور پر جنرل الیکشن کا اعلان کیا جائے اور عوام سے ان کی رائے طلب کی جائے. یہی مسائل کا حل ہے. ادروائز پاکستان جس معاشی دلدل میں دھستا جا رہا ہے یہ دھستا جائے گا. یہ پاکستان کی سروائیول کا مسئلہ ہے. الیکشنز پاکستان کی سروائیول کا مسئلہ ہے. اس لیے جنرل الیکشنز کا اعلان کیا جائے. اور میں تمام اینکر سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ بھی اس موضوع کے اوپر بات کریں. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.